السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق اور مالک اور رازق ہیں، وہی قادر مطلق ہیں. پوری کائنات کا تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چن لے اور جس کو جو چاہے مقام عطا کر دے. مالک الملک نے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا بنایا ہے، اور پھر راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی بنائی ہے، اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی. جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید ہے، جو نوشتہ ہدایت بھی ہے اور ہر مسلمان کے لیے دستور حیات بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں کائنات کی سب سے اعلیٰ کتاب عطا کی اور سب سے اعلیٰ ہستی بطور مرشد عطا کی، اور اس امت کو بھی تمام امتوں سے افضل بنایا. انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم بہترین امت ہو اور سب سے زیادہ عزت والی اور بہتری والی امت ہو. تمہاری صفات یہ ہیں کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. ایک مومن، اس کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے رمضان المبارک کے استقبال میں، اور پھر اس مبارک مہینے کو گزارتے وقت اس کو کون کون سے کاموں پہ توجہ دینی چاہیے. آج ہماری گفتگو کا محور یہی چند نکات ہوں گے. سلف صالحین رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے، جس طرح دنیاوی تجارت کے لیے تاجر ان اوقات اور موسموں کا انتظار کرتے ہیں جب ان کی تجارت بڑھ جاتی ہے اور اس کو فروغ ملتا ہے. اسی طرح جنت کی تجارت کرنے والے بھی ایسی گھڑیوں کا انتظار کرتے ہیں جن گھڑیوں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں، جن کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں اور گھڑیاں کہا جاتا ہے. معلی بن فضل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے، کان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. سلف صالحین 6 ماہ تک اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ان کی زندگی میں آ جائے، ان کے نصیب میں لکھا جائے. جب وہ مہینہ آ جاتا اور اس میں جو بھی وہ عبادت کرتے
تو پھر 6 ماہ تک اس میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان من دعائہم اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ سلف صالحین یہ دعا کیا کرتے، اے اللہ مجھے رمضان المبارک کے مہینے تک سلامتی اور عافیت میں رکھنا، اور رمضان المبارک کو بھی میرے لیے سلامتی والا بنا دے۔ اے اللہ تو اس مہینے کی عبادات کو میری طرف سے پھر قبول و منظور بھی فرما لے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے سید الشہور شہر رمضان و سید الایام الجمعہ۔ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جبکہ ہفتے کے تمام دنوں میں سردار دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے انسان کی کہ انسان کو رمضان جیسا مہینہ نصیب ہو جائے۔ اس مبارک مہینے کا استقبال کرتے ہوئے 2 کام کرنے چاہیے، اور پھر جب یہ مہینہ آ جائے تو پھر مزید 8 کام کرنے چاہیے۔ ان 10 کاموں کو ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہو یا رمضان المبارک کو شروع کرنا ہو، ہر 2 جگہوں پہ ہر قسم کی عبادت میں اپنی نیت کو خالص کیا جائے، اپنی سوچ کو مثبت بنایا جائے، اپنی نیت میں صرف اللہ عز و جلال کا تقرب رکھا جائے۔ جب اللہ عز و جلال کا تقرب نصیب ہو جائے گا، جب نیت میں اخلاص آ جائے گا، تو پھر بہت سارے مشکل کام بھی آسان بھی ہوتے ہیں، اور انسان ان کاموں کو کرتے کرتے انجوائے بھی کرتا ہے، اور انتہا درجے کی خوشی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ مزید سے مزید کوشش کرتا نظر آتا ہے۔ کبھی بھی اس کے کام میں رکاوٹ یا مایوسی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے شروع کیا ہوتا ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ عز و جلال کی عبادت اس کے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے کروں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی قرآن مجید کی اس آیت الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہی ذات ہے جس نے موت و حیات کا یہ سلسلہ بنایا ہے، اور بنایا اس لیے ہے کہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ احسن عملہ کی تفسیر کرتے ہوئے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ احسن عملہ سے مراد یہ ہے اخلصہ و اصوبہ، وہ خالص بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ اذا کان خالصا، جب مخلص انسان ہوتا ہے تو اس کا عمل احسن عمل ہوتا ہے۔ اگر انسان کا عمل خالص ہو اور وہ صحیح نہ ہو تو پھر بھی قبول نہیں ہوتا، اور اگر انسان کا کام صحیح ہو اور خالص نہ ہو تب بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، اخلصہ و اصوبہ، وہ خلوص نیت سے کیا جائے اور صحیح کیا جائے۔ خلوص نیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ والصواب اذا كان على السنہ۔ اللہ عز و جلال ہمیں
ہر وہ نیکی قولی یا عملی جو رمضان میں کرنے کی توفیق فرمائے اس کو اپنی رضا کے لیے خالص فرمائے اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مطرف بن عبداللہ فرمایا کرتے تھے اس نیت کو خالص کرنے کے لیے ایک کام یہ کرنا بھی ضروری ہے، صلاح القلب بصلاح العمل۔ جب تک دل پیارا نہیں ہوگا تو عمل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وصلاح العمل بصحة النیت، اور عمل کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی نیت کی اصلاح کرتا ہے۔ تو انسان کی نیت جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس نیت کو بھی خالص کرے اللہ کے لیے، اور نیت کا جو مقام اور محل دل ہے اس کو بھی خوبصورت بنائے، اس کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک کرے، کسی قسم کا عصبیت اور تعصب کا پہلو اور کسی قسم کا حسد اور بغض اور عداوت اور کسی قسم کی گرہ کسی کے بارے میں نہ ہو۔ یہ جتنا مرر صاف ہوگا اس کی روشنی لالٹین کی طرح بہت دور جائے گی، اور اللہ عز و جلال اسی دل میں ہی اچھی نیتیں پیدا فرماتے ہیں جس دل کو پسند فرما لیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه۔ اگر انسان کی عمل کی کیفیت یہ بن جائے کہ اس نے آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 انعامات نقد عطا کر دیتے ہیں۔ پہلا انعام جعل اللہ غناه فی قلبی، اللہ تعالیٰ اسے دل کا غنی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب دل کا غنی؟ وہ اپنے اس کام پہ اس قدر مطمئن ہوتا ہے، اس کو دنیا جہان کے اعمال سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی اس عمل سے خوشی ملتی ہے، پھر اس خوشی میں وہ دنیا کی تمام خوشیوں کو بھول جاتا ہے، اور اس خوشی کے سامنے دنیا کی تمام خوشیوں کو جو خواہشات کی تکمیل سے انسان سمجھتے ہیں ملتی ہیں، ان کو ہیچ اور نیچ سمجھتا ہے۔ وَجَمْعَ لَهُ شَمْلَهُ، اس خلوص نیت سے کیے گئے کام کی وجہ سے اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے امور کو مرتب اور منظم فرما دیتے ہیں۔ اس طرح ہر کام ترتیب سے ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان جیسے جیسے وہ کام مکمل کرتا جا رہا ہے اس کو مزید سے مزید خوشیاں ملتی رہتی ہیں، اور اس کا سفر آسان ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ حلاوت اور لذت اس کے دل میں اللہ عز و جلال پیدا فرما رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ہر کام میں ہر وقت اپنے آپ کو کمر بستہ رکھتا ہے اور پابندی کے ساتھ اپنے امور پہ نظر رکھتا ہے۔ یہ صلاحیت اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور تیسرا انعام اسے ملتا ہے جس پہ اکثر کائنات کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اخلاص کے ساتھ ہم کام کریں گے، دل کا غنا انسان کو ملے گا اور کام تو مرتب ہوں گے، لیکن زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس اس طرح آتی ہے جس طرح مالک کے سامنے لگام ڈال کر سواری کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہی ایک حقیقت ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اللہ عز و جلال پھر پوری دنیا کو اس کی غلامی کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی نیت میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، وہ کسی اور غرض، وہ کسی اور مقصد اور غرض سے کوئی کام کرتا ہے، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3
ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو محرومیاں اسے نقد ملتی ہیں، اور قیامت کے دن کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، کوئی ہیوج پروجیکٹ بھی ڈیل کر رہا ہے، اگر مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے تو اس پروجیکٹ کو ڈیل کرنے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ہر وقت دوڑتی رہتی ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، یہ بیچارہ لاکھ صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، صبح و شام کے اوقات کو اس قدر وہ ان ڈیٹیل لے کے چلتا ہے، لیکن اس کے امور مرتب نہیں ہوتے۔ وہ ایک کام کرتا ہے اور دوسرے کے لیے سوچتا ہے، پہلا بھول جاتا ہے۔ یہ بے ترتیبی اور بد نظمی اس کی اپنی ذاتی زندگی میں اس طرح آتی ہے، بلکہ اس کی جو قلبی خلف شاری ہے جو اس کو پریشان کرتی ہے، اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہے اور بکھیر کے رکھ دیتی ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، لیکن اس بندہ مسکین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تیسری محرومی یہ ہے، وہ تو شاید سمجھتا ہے کہ میرے 10 انگلیوں کی محنت سے بہت کچھ مل جائے گا، ملے گا اس کو وہی جو اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ اس لیے کسی بھی کام سے پہلے نیت کو خالص کر لینے سے زندگی کے ایک نہیں 10 راہیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ موسیٰ بن معلّہ بیان کرتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نصیحت کی، یا موسیٰ ثلاث خصال ان کن فیک لم ينزل من السماء خیر الا كان لك فیہ نصیب۔ اے موسیٰ بن معلّہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لے، آسمان سے کوئی بھی خیر ایسی نہیں اترے گی اس میں اللہ تیرا حصہ نہیں رکھیں گے۔ پہلی خصلت عملک للہ عز وجل، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لینا۔ دوسری خصلت وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کیا کر۔ وَهَذِهِ الْكِسْرَةُ، اور تیسری نصیحت، یہ کھانے کے ایک ٹکڑا جو ہے، خواہ ایک ہی ٹکڑا ہو تم اللہ کی راہ میں اسے پیش کرو، ضرورت مند کو پیش کرو۔ جب تم مخلوق کا خیال رکھو گے خالق تمہیں کبھی بھلائے گا نہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی ہے اس کس قدر عظیم ہے۔ ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، 3 خصلتیں جب انسان کو نصیب ہو جائیں تو اس کا دل اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اس کا دل اسے چکمہ نہیں دیتا۔ دل میں تو ایک ہی وقت میں سینکڑوں خیالات گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی خیال اپنی جگہ بناتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے۔ یہ دل کس شخص کے کنٹرول میں آتا ہے، کون اس کو اپنی مرضی کے مطابق پھر خیالات کی ڈوریں اس کو تھما دیتا ہے، جس کے اندر 3 صلاحیتیں پیدا ہو جائیں۔ پہلی خصلت اور صلاحیت اخلاص العمل للہ، جو اللہ ذوالجلال کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے کسی بھی قول و عمل میں، وہ دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرنے پہ اللہ ذوالجلال اسے قدرت عطا کر دیتے ہیں، وہ اپنے دل کا رخ صحیح کر لیتا ہے۔ والنصح لأئمة المسلمین، اور خیر خواہی مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں، ولی الامر ہے، حکمران والا ہے، ان کے لیے خیر خواہی کو ہر وقت سوچنا، ان کے لیے خیر خواہی ہر وقت سوچنا اور خیر خواہی کے پہلوؤں کو اختیار کرنا، یہ کیسی صلاحیت ہے، یہ کیسی خصلت ہے
جس سے انسان کا دل اسے پھر دھوکہ نہیں دیتا۔ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، اور تیسری خصلت اور کیفیت کہ جب انسان دسیوں صلاحیتوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو ناقص سمجھے، کامل نہ سمجھے، کہے کہ میں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے، میں نے مسلمانوں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا اور ان کے دکھ میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے، میں مسلمانوں سے جدا نہیں ہوں گا، اعتزال کی کیفیت اختیار کرنا یہ کوئی صلاحیت نہیں بلکہ صلاحیتوں کو ختم کر دینا ہے۔ اسی مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے رہنا اور مسلمانوں کی وہ جماعت جو کتاب و سنت پر مبنی اپنی زندگی گزار رہی ہو اس کو لازم پکڑنا، یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس سے انسان کا قلبی رخ ہمیشہ درست رہتا ہے۔ اس لیے احمد بن حرب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، عبدت اللہ 50 سنہ فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 اشیاء۔ لوگوں، میں نے 50 سال عبادت کی لیکن مجھے عبادت میں وہ لذت، حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی محسوس نہیں ہوئی جب تک میں نے 3 چیزوں کو ترک نہیں کر دیا۔ وہ کون سی 3 چیزیں تھیں؟ ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق، میں نے اللہ کو راضی کرنا شروع کیا، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا کیونکہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اور امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا تھا انہوں نے سچ کہا تھا، رضا الناس غایہ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی انتہا ہے جو انسان کو زندگی میں کبھی بھی میسر نہیں آ سکتی۔ اسی اللہ عز و جلال کو راضی کرنے سے لوگ خود بخود راضی ہو جاتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی رضا کو چھوڑا، رب کی رضا حاصل کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے میری زبان پہ حق کو جاری کر دیا۔ وَتَرَكْتُ صُحْبَةَ الْفَاسِقِينَ حَتَّى وَجَدْتُ صُحْبَةَ الصَّالِحِينَ، میں نے برے لوگوں کو چھوڑا، میرے مالک نے مجھے انعام یہ دیا کہ صالحین کی صحبت و رفاقت مجھے نصیب فرما دی۔ ترکت حلاوت الدنیا حتی وجدت حلاوت الآخرہ، یہ دنیا کی جتنی حلاوتیں اور لذتیں جو عارضی لذتیں اور مٹھاس کو تلاش کرنے کے لیے انسان کتنے کوشش کرتا ہے، میں نے ان ساری لذتوں کو ٹھوکر مار دی۔ اللہ ذوالجلال نے مجھے زندگی کی بھی لذتیں عطا کر دی اور آخرت کی لذتیں اللہ ذوالجلال نے مجھے نصیب فرما دی۔ مجھے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ میرا مالک مجھے ان اخروی لذتوں سے محروم نہیں کرے۔ تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے اپنی نیت کو خالص کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام اس مبارک مہینے کے استقبال کے لیے ہمیں ابھی سے ہی اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں بھی اسی تسلسل کے ساتھ اپنی خلوص نیت کو زندگی کے آخری سانس تک لے جانے والا ہی اصل رجل الرشید ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صف میں ہمیں شامل فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ انسان محنت کر کر کے تھک جائے، اعمال کی لائنیں لگا دے، لیکن قیامت کا دن ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یکشف ربنا عن ساقی، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اپنی مبارک پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے، فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ، جو سچے مومن ہوں گے مرد یا عورت وہ فوراً سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعًا، لیکن جنہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو سنانے کے لیے، دنیا کی واہ واہ کے لیے اور دنیا میں پاپولیرٹی کے لیے کام کیا ہوگا، فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدْ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، وہ سجدہ کرنے کی کوشش تو کریں گے لیکن ان کی کمر تختہ بن جائے گی۔ کلما اراد ان یسجد خر علی قفاه، وہ سجدہ کرنے کے لیے تو جھکنا چاہیں گے لیکن صلاحیت سلب کر لی جائے گی، وہ سجدے میں نہیں
بلکہ اپنی گدی کے بل گر جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ہر قسم کی ریاکاری اور شہرت سے محفوظ فرمائے، ایسی خواہشات سے ہر وقت محفوظ فرمائے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشانی دی ہے جو ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے کہ مخلص جو ہوتا ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا مذمت کرے اس کو پریشانی نہیں ہوتی، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ جبکہ مرائی جو ہوتا ہے، ریاکار جو ہوتا ہے، ینشط اذا مدح ویکسل اذا ذم، جب اس کی کوئی مذمت کر دے یا اس پہ کوئی بات بول دے تو نتیجتاً وہ اپنے کام کو سست کر دیتا ہے، اور اگر اس کی کوئی تعریف کر دے تو کام میں لگا رہتا ہے۔ یہ بڑی سادہ سی، بڑی آسان سی نشانیاں ہیں جن کو ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب بھی سستی پیدا ہو، جب بھی کاہلی کا انسان شکار ہو، جب بھی اس کے راہ میں کوئی رکاوٹیں آنا نظر آئیں تو اس کو فوراً اپنی نیت کی مراجعت کرنی چاہیے۔ دوسرا کام جو اس مبارک مہینے کے استقبال میں کرنا چاہیے، اور اسی کیفیت کو ہی آگے لے کے ہمیں رمضان میں داخل ہونا ہے، ہمیں توبۃ النصوح، سچی توبہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ اتفاق کرنا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہمیں اقرار کرنا چاہیے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ جب تک یہ اعتراف اور اقرار نہیں ہے اس وقت تک صحیح راستے کی نشاندہی ممکن نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ رویہ بن جاتا ہے کہ میرے تو گناہ ہی کوئی نہیں، وہ کبھی معافی نہیں مانگتے، اور وہ کبھی بھی اپنے راستوں کو منور نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ طے کرنا ضروری ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کائنات کا ہر فرد، آدم کی اولاد کا ہر فرد خطا کار، بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اس لیے یہ تسلیم کر کے کہ مجھ سے بہت ساری خطائیں سرزد ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، بہت ساری کمی اور کوتاہیاں ہیں میرے اندر، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہوتے تو گناہ اور خطائیں اور غلطیاں ہیں، میں ان کی تعویل کر جاتا ہوں۔ اس لیے کتنے اچھے لوگ تھے وہ جو کہا کرتے تھے، اللہم اغفر زلاتی وخطیئاتی وتأویلاتی، اے اللہ میری پھسلاہٹوں کو بھی معاف کر دے، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور میری تعویلات کو بھی معاف کر دے۔ سچی توبہ کرنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کو اختیار ضرور کرنا چاہیے۔ اس توبہ کرتے وقت بھی ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے استغفر اللہ کہنا بھی اچھا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استغفر اللہ کہیں، لیکن اگر اکیلے بیٹھ کے آپ یہ کام کریں گے تو یاد رکھنا اس کی طاقت کچھ اور ہی ہوگی۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، دنیا میں ہر وہ چیز ریلائبل ہوتی ہے جس کے کوئی گواہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سب سے ریلائبل عمل وہ ہوتا ہے جس کا گواہ صرف بندے کا مالک ہو، کوئی اور گواہ نہ ہو۔ اس لیے خوبصورت وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں دل لگا کے پڑھی جائیں، قلب و قالب کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے، اور پھر اللہ ذوالجلال کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے خلوص نیت کے ساتھ دعا کی جائے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے تو اس کو شرک تو پہلے چھوڑنا ہوگا، اور اگر کوئی بدعت میں مبتلا ہے تو جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑتا نہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ، صحیح ترغیب کی روایت ہے، بدعتی آدمی کی توبہ کی قبولیت کے سامنے اللہ نے پردہ کر دیا ہے۔ جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑتا نہیں ہے اس کی دعا اور توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ہر قسم کے شرک اور بدعت کی ہوا سے بھی بچائے۔ تو انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اقرار کرے، اور کسی قسم کی جو بدعت ہے یا شرک ہے سب سے پہلے اسے ترک کرے، بلکہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو دور کرے۔ بندہ مومن جب گناہ کو ترک کر دیتا ہے
تو پھر اس کی توبہ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ان ہاتھوں کو اٹھا کے اس قدر جری نہ ہو کہ معافی تو مل جانی ہے، نہیں، شرمندگی اور کم آئیگی کا اظہار کرے۔ الندم توبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصل شرمندگی تو توبہ ہے۔ انسان اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کہ چاہتے اور نہ چاہتے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور پھر عزم مصمم اللہ کے سامنے الفاظ میں رکھے کہ میں دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ عزم انسان کر لیتا ہے اور موت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ عز و جلال اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور صرف توبہ کو قبول نہیں فرماتے بلکہ ایسی توبہ انسان کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان للتوبۃ بابا عارض ما بین مصراعی ما بین المشرق والمغرب لا یغلق حتى تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ دروازہ ہر وقت کھلا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ اس لیے وقت ہے آج ہم توبۃ النصوح سچی توبہ کر لیں، اور اس کے لیے ایک ضروری امر یہ بھی ہے کہ انسان بری خواہشات کو چھوڑے، انسان برے تعلق کو چھوڑے، انسان برے معاشرے کو چھوڑے، برے لوگوں کو چھوڑے۔ کتنی خوبصورت بات اللہ کے رسول نے سمجھائی۔ 99 لوگوں کا قاتل جب ایک پادری سے گیا ملنے اور پوچھتا ہے حل لی من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا اتنے ظالم ہو اور توبہ کی بات کرتے ہو، جس کے نتیجے میں اس کی گردن میں اڑا دی، اور 100 کا قاتل پھر کسی سچے علم والے کے پاس گیا جو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تیرے تو 100 قتل ہیں، تیرے رب کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ اس نے توبہ کی اور گھر سے نکلا، اور کیوں نکلا؟ کیونکہ اس نے کہا تھا ائت قریۃ کذا و کذا فانہم یعبدون اللہ، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اس نے قدم گھر سے نکالا، راستے میں پہنچا فادرکہ الموت، اور اسے راستے میں ہی موت آ گئی۔ فرشتے وہ بھی حاضر ہوئے جو روح کو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور وہ بھی حاضر ہوئے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور فاختصمت الملائکہ، ان کی آپس میں تو تکرار ہوئی۔ جنت میں لے جانے والے کہیں توبہ کر لی ہے، یہ جنت میں جانا چاہیے۔ دوسروں نے کہا اس نے کام ہی کوئی نہیں کیا، یہ تو گھر سے نکلا ہے اچھے معاشرے کی طرف، اور بس اس کے نتیجے میں اس کو جنت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا کہ تم فیصلہ کرواؤ، جس نے جا کے پیمائش کروائی کہ دیکھو جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ برے لوگوں کو قریب ہے۔ نتیجہ یہ نکلا جب پیمائش کی گئی فوجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، ایک بلشت اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا۔ اللہ عز و جلال کے بھیجے ہوئے فرشتے کے ذریعے اللہ نے فیصلہ کروایا یہ جنتی ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سلف صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ تینوں دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحہ قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق دینا۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہی دلوں کا مالک ہے، میرے دل کو دین پہ ہی ثابت رکھنا، میرے دل کو دین کی طرف ہی لگانا، اس میں کسی اور چیز کو جگہ نہ دینا۔ اللہ عز و جلال سب کے دلوں کو ایسا ہی بنا دے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اس مبارک مہینے کے استقبال میں تیسرا کام جو کرنا ہے، اور پھر اس مہینے میں اس کی عملی تنفیذ کرنی ہے،
وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے وقت کی تنظیم کو لکھیں. میں ان اوقات کو کیسے استعمال کروں گا، میں ان اوقات سے کیسے فائدہ لوں گا. یہ مبارک مہینہ نیند پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ مبارک مہینہ چھپ کر الگ ہونے کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی کام کرنے کے لیے ہے. یہ سال کے بعد ایک ریفریشر کورس ہے جس کے نتیجے میں جو صلاحیت ابھرتی ہے انسان میں وہ 11 مہینے تک کام آتی ہے. یہ آپ اپنے آپ کو چارج کرتے ہیں سال کے بعد کہ جس کے نتیجے میں 11 مہینے تک آپ کمر بستہ رہتے ہیں عبادات میں اور نیکیوں میں. اور سچ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 چیزوں کی قدر لوگ نہیں کرتے، ایک صحت کی قدر نہیں کرتے اور ایک فارغ وقت کی قدر نہیں کرتے. اور جب تک ان 2 چیزوں کی قدر نہیں کریں گے وہ زندگی کی صحیح لذتیں حاصل ہی نہیں کر سکتے. اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، برکت الوقت فی تنظیم، اگر وقت کی برکت لینی ہے تو اس کو منظم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے نصیحت کی تھی ایک صحابی کو، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے میرے صحابی غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، جوانی کی رعنائی اللہ نے دی ہے، بہت کام ہو سکتے ہیں. جوان پوری قوم کا رخ چینج کر سکتے ہیں. کس طرح ایک ننھے نوجوان نے سورۃ البروج کا قصہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے 1,00,000 لوگوں کا رخ جو ہے اپنے خالق کی طرف کروا دیا. جوانوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. جوان کسی قوم کا وہ اثاثہ اور سرمایہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پوری قوم کو جو ہے وہ گری ہوئی قوم کو اٹھا کے اس کی سوچ اور فکر کو اوج ثریا تک پہنچا دیتے ہیں. شبابک قبل حرمک، اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو اللہ کی عبادت میں اور خیر کے کاموں میں لگاؤ. اور یاد رکھنا بڑھاپے میں تو سجدے اشاروں سے ہی ہوتے ہیں. وصحتک قبل سقمک، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. صحت مند بہت کچھ کر سکتا ہے، بیماری جب آ جائے تو پھر اشاروں سے نماز پڑھنی پڑتی ہے. اور اللہ ذو الجلال امت سے وبا اور مصیبت کو دور فرمائے. بیماری جب ہو تو پھر یہ عبادت انسان کو یاد بھی نہیں رہتی. انسان بے ہوشی میں چلا گیا، انسان کومے میں چلا گیا، وہ کیا کرے گا؟ یا انسان ایسی بیماری میں چلا گیا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا. اللہ ایسی ہر قسم کی بیماری سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آج مال اور پیسہ ہے، اس کو نعمت سمجھو. اس کو اللہ ذو الجلال کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی رضا کے لیے خرچ کرو. ضرورت مندوں تک پہنچاؤ اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. اس سے کوئی کام کر لو، یہ خرچ تو ہو جائے گا، یہ ضائع تو ہو جائے گا جو غلط کاموں میں بھی لگاؤ گے، لیکن اس سے کوئی اچھا کام کروا لو. وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، آج فارغ وقت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مدتوں کے بعد انسانوں کو فارغ کیا ہے. شاید کہ یہ سمجھ جائیں کہ اس فراغت کے وقت کو بھی نعمت سمجھیں. بہت کچھ کر سکیں گے اس فارغ وقت میں جو مشغولیت کے اوقات میں نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے انسان کی شخصیت کو نکھارنے کا بہت خوبصورت موقع ہے. کوئی برڈن نہیں، کوئی الزامات نہیں ہے کہ میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے. اپنی شخصیت کو بلند کیجئے، اللہ کے قریب ہو جائیے. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیے. جب موت آ گئی تو پھر تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر تو اس کی جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں رک کے میں کہنا چاہوں گا کہ اس قدر خوبصورت
تنظیم اوقات ہے ان لوگوں کی جن نے باقاعدہ اس کی پابندی کرنے کے لکھا بھی ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں کم از کم جو 50 نمازیں فرض ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا 5 رہ گئی، پڑھتے ہم 5 ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ کم از کم اس مبارک مہینے میں 50 رکعتیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 50 رکعتیں کیسے؟ 5 نمازوں کے فرائض انسان 17 ادا کرتا ہے، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صلی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے دن رات میں، رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں۔ اور وہ 12 رکعتیں کیسے ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ 17 اور 12 یہ 29 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور اس مبارک مہینے میں چونکہ قیام اللیل بھی ہوگا، اور جس کا تذکرہ ہم تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کریں گے، لیکن 8 رکعتوں کی اگر پابندی کر لی جائے تو یہ 29 اور 8 یہ 37 رکعتیں بنتی ہیں، اور 3 وتر پڑھے جائیں تو یہ 40 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور کس قدر خوش نصیب ہے وہ انسان کہ آج پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی کہ جی دیکھیے بیت اللہ بند ہو گیا، اب کیسے رمضان میں عمرہ کریں گے، کیسے حج ہوگا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 1400 سال میں 40 مرتبہ ایسا ہوا کہ حج نہیں ہو سکا، ظالموں نے حج نہیں ہونے دیا۔ کیسے نہیں ہونے دیا؟ کہ جب وہ کرامتہ نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، وہ تو ہجر اسود بھی اکھاڑ کے لے گئے تھے، 22 سال تک لوگ طواف کرتے رہے بغیر ہجر اسود کے، اور اس نے تو 30,000 حاجیوں کو قتل کر کے زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک کہتا تھا، کون کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، بلاؤ اپنے رب کو، والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، جس کا سچا ایمان ہے اور اس کا علم جو ہے وہ قوت والا ہے، وہ جس جگہ بھی موجود ہے وہاں بھی اجر ضرور لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، سورج نکل آتا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اسے حج عمرے کا ثواب اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو کتنا ہی اچھا ہو انسان سحری کے وقت اٹھے، اللہ سے دعا کرے، کثرت سے استغفار کرے، اور اذان کے قریب سحری ضرور کھائے، کیونکہ سحری کھانے میں بھی برکت ہے۔ ان فی السحور البرکہ، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اس کو مبارک کھانا کہا ہے۔ پھر اس کے بعد گھر میں ہی سنتیں ادا کرے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ میں نے گھر میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے، یہ عزم کرے، اور دنیا ما فیہا سے یہ 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اور عادت بنائے کہ میں نے اشراق پڑھ کے اٹھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی جگہ بدلنا چاہتا ہے تو ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں صحیح بخاری کی شرح میں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ ذکر میں مشغول رہے تو اجر سے وہ محروم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتایا ہے کہ اگر انسان چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ چاشت کا وقت، ضحیٰ کا وقت اور صلاۃ الاوابین کا وقت، یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ جب گرمی کے موسم میں اونٹنی کا بچہ جب زمین پہ چلے تو اس کے پاؤں جلیں، صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال، اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے فرمایا جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلیں، یہ صلاۃ الاوابین ہے، خود اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والوں کی نماز۔
اور حدیث کے الفاظ ہیں جو 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے ارکع 4 رکعات فی اول النہار اکفیک آخرہ، 4 رکعتیں دن کے شروع میں تم پڑھ لو، سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ معمول بنائیے کہ اگر اس کے بعد آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر 4 وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کیجیے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، یہ دوبارہ آپ کی قوت کو بحال کر دے گا۔ تو 42 اور 4 یہ جمع کر لیں تو یہ 46 رکعتیں بنتی ہیں۔ ہم ویسے تو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 پڑھتے ہیں، لیکن اگر 2 کا اضافہ یہاں بھی کر لیا جائے، من صلی 4 قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو 4 پہلے ظہر سے اور 4 بعد میں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس بندے کو آگ پہ حرام قرار دے دیتے۔ تو یہاں بھی 2 کا اگر اضافہ کر لیا جائے تو کتنا ہی خوب ہے، انسان 48 رکعتیں اس طرح پڑھ سکتا ہے دن میں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکھا اس پہ برستی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من حافظ علی 4 رکعات قبل العصر، جو حفاظت کرتا ہے ان 4 رکعتوں کی عصر سے پہلے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں۔ تو اگر 4 رکعتیں یہ بھی بن جائے تو 50 کیا 52 بن سکتی ہیں۔ صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اس حدیث پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر 2 رکعتیں مغرب سے پہلے پڑھ لی جائیں تو یہ 54 بن جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور اسی طرح اقامت کے درمیان بھی نماز ہوتی ہے، انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لے، پھر دعا کر لے اور قرآن کی تلاوت کر لے، تو کس قدر یہ خوبصورت عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو 4 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد اکٹھی پڑھ لے تو یہ تو ایسا ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا کام جو رمضان المبارک میں ہمیں کرنا ہے، جو بہت ہی مہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، جس سے ہماری ساری عبادتیں محفوظ ہو جائیں گی، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس لیے تو سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد وَأَقْبَلُوا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَقَالُوا نَحْفَظُ صَوْمَنَا وَلَا نَغْتَابُ أَحَدًا۔ سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو مسجدوں میں آ جاتے اور قرآن کھول کے بیٹھ جاتے اور کہتے ہم اپنے روزے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور غیبت سے بچنا چاہتے ہیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اور حدیث نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلِ والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا، جو جہالت کی گفتگو نہیں چھوڑ رہا، جو برے اعمال نہیں چھوڑ رہا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، وہ اپنے آپ کو محروم ہی کر رہا ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے ادرکنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن اعراض الناس۔ سلف صالحین صرف روزے اور نماز کو ہی عبادت نہیں کہتے تھے اصل عبادت گزار تو وہ ہے جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے روکے، ان کی عزتوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، زبان کو روک لیتا ہے۔ اور ابو العالیہ اس لیے کہا کرتے تھے الصائم فی عبادہ وان کان راقدا علی فراشی ما لم یغتب۔ روزے دار اگر اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، شرط یہ کہ وہ غیبت نہ کرے، وہ بھی عبادت لکھی جائے گی۔ اور مالک بن دینار نے تو ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو آج ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔
اذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم انك تكلمت فيما لا يعنيك۔ اگر تمہیں تمہاری زندگی میں یہ بات نظر آئے کہ دل میں سختی آ گئی ہے، لوگوں کا احترام ختم ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے نرمی اور خیرخواہی اور محبت ختم ہو گئی ہے، ووہنا فی بدنک، اور لاغری جسم میں آ گئی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی کام کو جی نہیں چاہ رہا، وحرمانا فی رزقک، اور رزق میں کمی آ رہی ہے، فعلم، تو جان لو، انک تکلمت فیما لا یعنیک، تو نے کچھ ایسی باتیں کی ہوں گی جن باتوں میں تیرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ لا یعنی گفتگو میں اپنی زبان کو چلانے سے یہ 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دل بھی سخت ہوتا ہے اور جسم میں بھی لاغری آتی ہے اور رزق میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہماری زبانوں کو اس قدر خوبصورت بنا دے، من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کی زبان میں نرمی آ جاتی ہے اللہ ساری دنیا کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ 5واں کام، جہاں ہمیں زبان کو خوبصورت بنانا ہے، زبان اصل میں یہ عکاسی کرتی ہے کہ انسان کا دل کیسا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں دل کو بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ افضل ترین انسان دنیا میں کون ہے، تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ انسان جس کا دل میں حسد اور کینہ نہیں ہے اور زبان کا وہ سچا ہے، یہ پوری کائنات سے اعلیٰ انسان ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب، زبان کی سچائی تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی، ایسے متقی انسان کو کہتے ہیں، النقی، جس کا دل صاف ہوتا ہے، الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، ایسا دل جس میں حسد اور کینہ نہ ہو اور گناہ نہ ہو اور سرکشی اور کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسا دل نصیب فرمائے، اور یہی وہ دل ہے جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یہی وہ دل تھا جو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 انعام دلوا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے زمین پہ چلتے انسان سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دے دی، نہ اس کو موت آئی، نہ وہ قبر میں گئے، نہ حشر میں ان کا حساب ہوا، اللہ نے دنیا میں ہی اپنے پیغمبر کے ذریعے اس مبارک انسان کو جنت کی بشارت دلوا دی۔ اور پھر جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو لوگ خبر دیتے ہیں، ان کی روح کو قبض کیا گیا، تو اللہ نے جبریل کو بھیج کے اپنے پیغمبر کو خبر دی، اور پھر جب اس کی روح کو لے کے فرشتے گئے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے آسمانوں سے اترے تھے۔ یہ 3 انعام اللہ نے کیسے دیے؟ کیونکہ انہوں نے 3 کام کیے۔ جب ایک شخص ان کے گھر میں گیا اور رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بڑا کام نہیں دیکھا۔ جاتے وقت کہا بات تو سنو، کیسے آئے تھے؟ کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں دھوکہ نہیں آیا، ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، میں نے آج تک کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ولیس فی قلبی غمر، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہیں ہے۔
اللہ ذوالجلال ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے اس میں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض اور عداوت نہ ہو، اور نہ ہی کوئی گرا ہو۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے لم يدرك من عندنا من أدرك بكثرة الصيام ولا صلاة وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة۔ سلف صالحین کو اللہ نے یہ برکتیں کیوں دی جو آج روزے رکھ کے تہجدیں پڑھ کے بھی ہمیں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ دل کے سخی ہوتے، ان کے سینے بہت پیارے ہوتے، دل بہت خوبصورت ہوتے، اور وہ دنیا کے لیے خیر خواہ ہوتے، اور پوری امت کے ساتھ انہیں خیر خواہی کی۔ سفیان بن دینار کہتے ہیں میں نے ابھی بشر سے ایک دن سوال کیا، اچھا یہ تو بتاؤ پہلے لوگ عمل تو تھوڑا کرتے تھے لیکن ان کو اجر بہت ملتا، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لیست العبرۃ بکثرۃ صلاتہم ولا صیامہم ولا صدقاتہم، نہ تو انہوں نے زیادہ روزے رکھے نفلی، نہ عبادتیں کی، نہ صدقات دیے، اصل میں بات یہ ہے لسلامت صدورہم، ان کے سینے سلامت تھے ہر قسم کی اس طرح کی آلائشوں سے۔ اس لیے قاسم الجوعی کہا کرتے تھے اصل الدین الورع وافضل العبادت مکابدۃ اللیل واقصر طرق الجنہ سلامت الصدر۔ اصل دین کی روح جو ہے وہ تقوی ہے، اور سب سے بہترین عبادت رات کی تہجد ہے، اور جنت کا مختصر ترین راستہ دل کی صفائی ہے۔ ما احلى هذا الكلام، کس قدر یہ عظیم بات کہہ دی انہوں نے۔ اللہ عز و جلال ایسا ہی دل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور امام ابن الجوزی کتنی پیاری بات کہہ گئے النوم علی المزابل، النوم علی المزابل مع سلامت القلب من الکدر ألذ من متکئات الملوک۔ اگر دل میں کینہ حسد نہ ہو تو انسان کسی راستے میں اور کوڑے کے ڈھیر پہ بھی سو رہا ہو تو بادشاہوں سے بھی اس کو اچھی نیند آتی ہے، جو اور زیادہ اس کو اس نیند میں لذت محسوس ہوتی ہے، جس طرح بادشاہ اپنے کس طرح بڑے بڑے تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے اور کس طرح مسحریوں پہ سوتے ہیں، ان کو اس طرح کی لذت والی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ ابو دجانہ جب بیمار ہوئے تو ان کے پاس ایک آنے والے نے کہا کہ آپ بیمار ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ خوشی کی چمک بڑی عجیب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا فَكُنْتُ لَا أَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَعْنِي، میری زندگی کا ایک طریقہ میں نے لا یعنی گفتگو کبھی نہیں کی، جس چیز سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہوتا میں نے اس کے بارے میں اپنی زبان کو نہیں کھولا۔ فَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيمًا، میرا دل ہر وقت مسلمانوں کے بارے میں سلامتی میں ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں چھٹا کام جو کرنا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسے قرآن کا مہینہ ہی بنانا چاہیے۔ کس طرح صحابی نے سوال کیا تھا میں قرآن کتنی دیر میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا 40 دنوں میں، پھر 30 دن میں، پھر 25 میں، پھر 20 میں، پھر 15 میں، پھر 10 دن میں، پھر 7 دن میں، پھر آپ نے فرمایا اگر تمہاری طاقت ہے تو تم 3 دن میں بھی ختم کر سکتے ہو۔ اقرأ القرآن فی 3 ان استطعت، صحیح الجامع کی روایت ہے 1155، اگر تمہاری ہمت ہے تو 3 دن میں بھی قرآن تم ختم کر سکتے ہو۔ عمر بن قیس کا طریقہ یہ تھا رحمہ اللہ، اذا دخل شعبان جب داخل ہوتا اغلق تجارت، اپنی تجارت کو کلوز کر دیتے، وتفرغ لقراءة القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور ساتھ کہا کرتے تھے طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک سے پہلے پہلے قرآن سے اپنے نفس کی تہذیب کر لیتا ہے، اس کو خوبصورت بنا لیتا ہے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، اس مہینے میں 2 کام ہی ہوں گے، ایک قرآن پڑھنا ہے اور ایک لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا، اذا دخل رمضان یفر من قراءۃ الحدیث و مجالسۃ اہل العلم، کہ وہ رمضان المبارک میں حدیث پڑھنے اور اہل علم کی مجلسوں سے بھی الگ ہو جاتے، وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُصْحَفِ، اور قرآن مجید کھول کے تلاوت کرنے میں اپنے آپ کو لگا لیتے۔ اور کس کس انداز سے سلف صالحین نے قرآن سے تعلق رکھا، کیسے ہر 2 راتوں میں قرآن مجید اسود مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اور قتادہ کا یہ معمول تھا کہ 7 دن میں قرآن مکمل کرتے، اور رمضان میں ہر 3 دن میں قرآن مکمل کرتے، اور آخری عشرہ جب آ جاتا تو ہر روز ایک قرآن مکمل کرتے۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 5 نمازیں ہیں مردوں کے لیے، اور عورتوں نے بھی اپنے گھروں میں یہ سسٹم بنایا ہے جو ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بنایا تھا، جو اللہ کے رسول کے پاس آئیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ام حمید میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میری مسجد میں جو نماز عورت پڑھتی ہے وہ اگر اپنے گھر کے پاس مسجد میں نماز پڑھے گی اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور اپنے گھر میں کے پاس جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھنے والی عورت کو جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس عورت کو ملے گا جو اپنے گھر کے صحن میں پڑھتی ہے، اور جو اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے اس نماز سے بہتر نماز کا اجر جو ہے جو اپنے گھر کے بالا کونے میں نماز پڑھتی ہے، اور جو اپنے گھر کے بالا کونے میں نماز پڑھتی ہے عورت، اس سے زیادہ اجر اس کا یہ ہے کہ اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں بھی عورتوں کو نماز کی عادت بنانی چاہیے، ایک جگہ خاص کرنی چاہیے، اور اذان ہو تو سب کچھ چھوڑ کے نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آج وہ زندہ اسلام کی تصویریں موجود ہیں، ایسی شخصیات موجود ہیں، ادھر اذان ختم ہوتی ہے، جواب دینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دینے والی صالحات اور تقیات اور مومنات اس وقت بھی دنیا میں بھی روئے زمین پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور صحت و عافیت سے رکھے، اور ایسی اور بھی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں پیدا فرمائے۔ 5 نمازوں میں اذان کے بعد کوئی 15 منٹ ہوتے ہیں، اگر آپ وقت پہ وضو کر کے اذان کے وقت مسجد پہنچی تو آپ بڑے آہستہ بھی پڑھیں تو کچھ 4 صفحات ضرور پڑھ سکتے ہیں 10 منٹ میں۔ 5 نمازوں میں یہ 20 صفحات بنتے ہیں، ان 20 صفحات کو 30 دنوں کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، 600 صفحات بنتے ہیں۔ تو ہر نماز سے پہلے 4 صفحے پڑھنے کی کوئی عادت بنا لیتا ہے تو بغیر کسی محنت کے پورے مہینے میں قرآن ختم کر سکتا ہے، اور 604 صفحے پر مشتمل قرآن مجید ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ 7واں کام، جس طرح یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر القیام بھی ہے۔ رمضان کا قیام سنت کے مطابق کیا جائے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے قیام کرتا ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ 10 آیتیں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے، لم یکتب من الغافلین، اللہ غافلوں سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 1147 اور صحیح مسلم میں 4969، یہ حدیث صحیح مسلم میں 749 حدیث کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور صحیح الجامع کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں، کان یصلی من اللیل 13 رکعہ، اللہ کے رسول 13 رکعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر بھی ہوتا اور فجر کی 2 رکعتیں بھی ہوتی۔ تو قیام اللیل، تراویح کو اور تہجد کو یہ عادت بنانی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رکھتے 2 طریقوں سے پڑھتے تھے۔ ایک طریقہ تو سیدہ عائشہ نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں 1157 اور صحیح مسلم میں 738۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں، یصلی 4 رکعات، 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے،
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، اس قدر خوبصورت اور لمبی ہوتی کہ مت پوچھئے. ثم يصلي 4، پھر 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، مت پوچھئے کتنی وہ خوبصورت اور لمبی ہوتی. ثم يصلي 3، پھر وہ 3 رکعتیں اس کے بعد پڑھتے. اور دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی تھا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة. عشاء کی نماز کے بعد 11 رکعتیں پڑھتے، ہر 2 کے بعد سلام پھیرتے اور 1 وتر آخر میں الگ پڑھتے. اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی آسانیاں کی. آپ تہجد کے وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، رات کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی رات کے قیام کا ثواب دے دیتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. جو نیت کر کے سو جاتا ہے نہیں اٹھ سکا تہجد کے لیے، تہجد اس کی بھی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. جو اکیلے وتر کی پابندی کرتا ہے، وتر نہیں چھوڑتا، قیامت کے دن تہجد پڑھنے والوں کی صف میں اسے بھی کھڑا کیا جائے گا. جو کچھ بھی نہیں پڑھ سکا تہجد میں، جو اس نے معمول بنایا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب کسی کو تھکاوٹ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو یا نیند آ جائے تو اگر صبح وہ 11 کی بجائے 12 رکعتیں اشراق کے بعد سے لے کے ظہر تک پڑھ لیتا ہے تو اسے ثواب تہجد کا ہی ملے گا. 8واں کام جو کرنے والا ہے اس مبارک مہینے میں صدقہ کیا جائے. صدقہ یہ انسان کے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے. والصدقۃ برہان، یہ قابل رشک ایک خوبی ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے. لا حسد الا فی اثنتین، صرف 2 لوگوں کو دیکھ کے رشک کرنا چاہیے، تمنا اور خواہش اور تڑپ پیدا ہونی چاہیے. ایک جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا جس کو اللہ نے مال کی دولت سے نوازا اور دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ہر قسم کی بیماریوں کا یہ علاج بھی ہے. داؤ مرضاکم بالصدقہ، بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے. کس طرح ایک انسان اپنے سخت دل کی شکایت لے کے آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہونا چاہیے تو فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، تم مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، یعنی ان کی سرپرستی کرو، ان کی کفالت کرو، دل خوبصورت ہو جائے. یہ معاشرتی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے. چوری، یہ بخل، یہ زنا، یہ معاشرے کی بیماریاں بن گئی. کس طرح ایک انسان 3 راتوں میں خلوص نیت سے صدقہ پیش کرتا ہے. ایک دن چور کو مل گیا، دوسرے دن زانیہ کو مل گیا، تیسرے دن ایک غنی کو دے کے صدقہ چپکے سے واپس آ گیا، اندھیرے میں نہیں پتہ چلا. اللہ ذوالجلال نے اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ ایک تو خوشخبری دی کہ تیرے 3 دنوں میں 3 راتوں میں کیے گئے صدقے کو قبول کیا گیا ہے، اور تیرے صدقے کے مال سے چور نے آئندہ سے چوری سے توبہ کر لی ہے، زانیہ نے اپنی اس بدکاری سے توبہ کر لی ہے، اور یہ امیر تھا تو امیر لیکن بہت بخیل تھا، اس نے بھی خرچ کرنا شروع کر دیا. ہر قسم کے فتنوں کا بھی یہ علاج ہے. دنیا میں ان گن فتنے موجود ہیں. فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، کسی انسان کی اپنی ذات میں فتنہ ہے، اہل و عیال میں فتنہ ہے، اس کے مال میں فتنہ ہے، اور اس کی اولاد میں فتنہ ہے، اس کے پڑوسی میں فتنہ ہے. ان ساروں فتنوں کو دور کرنے کے لیے نماز، روزہ اور صدقہ اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ تمام فتنوں کو دور کرنے کا علاج. ان الصدقہ لتطفئ الخطیئہ کما تطفئ الماء النار، کما یطفئ الماء النار، پانی ڈالنے سے آگ ختم ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. الصدقہ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. وتدفع میتۃ السوء،
اور بری موت سے اللہ ذو الجلال محفوظ فرما دیتے ہیں، بلکہ قبر کی گرمی سے بھی محفوظ فرماتے ہیں، صدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، یہ قبر کی گرمی کی شدت کو اور حدت کو ختم کر دینے والا صدقہ ہے، بلکہ عرش الہی کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا صدقہ جو اللہ کی رضا کے لیے چھپا کے کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کہ بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہو بچو۔ پتہ یہ چلا کہ معمولی سے صدقے سے بھی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان میں وہ زیادہ صدقات اور زیادہ سخاوت کرتے، کالریح المرسلہ، جس طرح بھیجی ہوئی ہوائیں تمام گھروں تک پہنچتی ہیں، اللہ کے رسول کے مال کی خیر ہر جگہ پہنچتی تھی۔ ومن تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے پہاڑ بنا کے نام اعمال میں شامل کر دے گا۔ لیکن بندہ مومن صرف مال کا صدقہ ہی نہیں دیتا، کچھ 36 قسموں کا صدقہ حدیث میں آیا ہے۔ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، جائز اور حلال طریقے سے انسان اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی کو ہٹا دینا، راستہ صاف کر دینا بھی صدقہ ہے، کمزور نظر اور نابینے کو صحیح راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، گونگے اور بہرے کو اس طرح بتانا کہ اس کو سمجھ آ جائے، یہ بھی صدقہ ہے، ناواقف کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، مدد کے لیے پکارنے والے کی طرف دوڑ کے جانا بھی صدقہ ہے، ہر اچھی بات صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا صدقہ ہے، کسی حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ ہر چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنی اولاد، اپنے گھر والوں، اپنے خادم پر خرچ کرنا صدقہ ہے، رشتہ داروں اور اقربا پر خرچ کرنا صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا صدقہ ہے، اور 3 دن سے زیادہ مہمان نوازی کرنا صدقہ ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کسی کو نقصان نہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے، 2 لوگوں کے درمیان سلوک کروانا صدقہ ہے، کسی کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا، یہ بھی صدقہ ہے، نماز کے لیے پیدل چل کے جانا، ہر قدم صدقہ بن جاتا ہے، اسی طرح روزہ اور حج یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو قرض دینا صدقہ ہے، اور کسی مقروض اور تنگ دست کی مدد کرنا صدقہ ہے، تہجد کی نیت سے سونا، نیت کر کے سونا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کے صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی گالی دے، مجھے کوئی طعنہ دے، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بھی کتنا خوبصورت صدقہ ہے۔ تو ان تمام قسم کے صدقات کو اس مبارک مہینے میں خرچ کیجئے، استعمال کیجئے، اختیار کیجئے۔ 9واں عمل جو اس مبارک مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے، خیر خواہی اور ہمدردی کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں اور اللہ کے محبوب کون ہیں، تو آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، جو زیادہ لوگوں کے لیے نفع مند ہوتے ہیں وہ اللہ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، او تکشف عنہ کربہ، اس سے کوئی مصیبت دور کر دینا، او تقضی عنہ دینا، اگر وہ مقروض ہے تو اس کے قرض کو ادا کر دینا، او تطرد عنہ جوعا، کسی کی بھوک دور کر دینا، اسے کھانا کھلانا، اور کسی کے ساتھ جا کے اس کا جائز کام کروا دینا، اس کا اتنا اجر ہے کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے بھی زیادہ محبوب عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کس قدر صحابہ کی خوبصورت تربیت کی. اور سلف صالحین کہتے ہیں لَأَنْ أَدْعُوا عَشْرَةً مِّنْ أَصْحَابِي فَأُطْعِمُهُمْ طَعَامًا يَشْتَهُونَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَةً مِّنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. میں اپنے 10 ایسے ساتھیوں کو بلاؤں اپنے پاس جن کا اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ تعلق ہے، پھر ان کی پسند کا کھانا میں انہیں کھلاؤں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اسماعیل کی اولاد میں سے 10 غلاموں کو آزاد کر دوں. اور کتنا خوبصورت طریقہ ہے. من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. لا ينقص من اجر الصائم شيء. جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے روزہ رکھنے والے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. اور 10واں کام جس مبارک مہینے کو شہر الصیام کہتے ہیں، گرمی کی شدت اور حدت کے اب تو بہانے بھی ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ایسے موسم میں، باوجود اس کے کہ پچھلے سالوں میں گرمی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آسان کر دیا. مکمل مہینے کے روزے رکھے جائیں اور پھر یہ عادت بنائی جائے کہ ایام 20 کے روزے رکھے جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے اگلے سالوں میں ہم ایام 20 کے روزے رکھیں. اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ پورے سال کے روزوں کو ثواب ملتا ہے. صوم و شہر الصبر و ثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر. جو صبر کے مہینے کے روزے یعنی رمضان کے روزے اور ہر ماہ 3 روزے رکھتا ہے، اس کے قلبی معاملات اور سینے کے ہر قسم کے کینے کو اللہ ختم کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں لیکن دکھ ختم نہیں ہوتا، کسی کے بارے میں کینہ ختم نہیں ہوتا. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ ایام 20 کے روزے رکھے. اللہ عز و جلال رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جلال ہمیں خصوصاً آخری راتوں میں عبادات کا خصوصی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے، ساری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، ان کو بھی اپنے ساتھ ہی لگاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی سنت بھی چھوڑی ہے. كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا. جب تک آپ اللہ کے پاس نہیں چلے گئے آپ اعتکاف کرتے رہے. ثم اعتكف ازواجه من بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا. امام زہری کہا کرتے تھے عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف. مجھے آج تعجب ہوتا ہے مسلمانوں پھر انہوں نے اعتکاف کو چھوڑ دیا، حالانکہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ترکہ منذ قدم المدینہ حتی قبضہ اللہ. جب سے مدینہ تشریف لائے اللہ کے پاس جانے تک انہوں نے کوئی سال بھی اعتکاف نہیں چھوڑی. اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا 83 سال 4 مہینے کی عبادت انسان کو ایک ہی رات میں نصیب ہوتی ہے. پہلے لوگوں کی 200 سال عمر ہوتی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر 200 سال وہ عبادت کرتے تو کتنے خوش نصیب تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی دے دی جس میں ایک رات جو ہے 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور پھر اس مبارک مہینے کی لذتوں اور راحتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے صف میں شامل فرمائے جو رمضان مبارک کو اس کیفیت میں گزاریں جن سے اللہ راضی ہو کے انہیں جنت کی نوید سنا دے. اور اللہ عز و جلال سے دعا یہ ہے کہ الہ العالمین امت پہ آئی ہوئی مصیبت کو دور فرما دے اور ہر قسم کی وبا اور بلا سے ہر ایک کو محفوظ فرما دے. مولا کریم
جن لوگوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے، کتنے خوبصورت وہ لمحات ہیں کہ جب انسان کسی مقصد کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے۔ الہ العالمین جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر اور اسی طرح قرآن مجید کے دیگر پہلوؤں کو مکمل کیا ہے، مولا کریم یہ سیکھنا اور سکھانا ان سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ الہ العالمین اس سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے قیامت کو درجات کو بلند فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دے، اور قیامت کے دن سب کو اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔